أشهد أن محمد رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے آج میں آپ کو کستوری کے بارے میں بتاؤں گا، مشک کستوری کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے کیا فائدے ہیں اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور کتنا فائدہ ہے اس کا، اور انسانی صحت کے لیے، انسانی مزاج کے لیے۔ یہ ایک جانور سے حاصل ہوتا ہے، اس کا نافع ہوتا ہے، اس کے اندر یہ اس کا خشک ہوا خون ہوتا ہے جس کو ہم مشک کستوری کہتے ہیں، اور اس کو ہندی میں، اردو میں کستوری کہتے ہیں، فارسی میں اس کو مشک، اور عربی میں مسک، اور اس کو انگلش میں بھی مسک کہتے ہیں۔ اور اس کا مزاج جو ہے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ گرم خشک ہے، اس کا مزاج گرم خشک ہے، اور یہ فالج، لکوہ ان کے مریضوں میں استعمال ہوتا ہے، اعضائے رئیسہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، عضو تناسل کے اطلاع میں استعمال ہوتی ہے، اور کالی کھانسی میں استعمال ہوتی ہے، مالخولیا کے مریض ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اکیلا بھی کھایا جاتا ہے، لیکن اکیلا جسم میں شدت پیدا کرتا ہے، اور یہ باقی دوائیوں کے ساتھ مل کر اس کی افادیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ یہ ایک نایاب چیز ہے، اور اس کے متبادل بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے متبادل جو ہے جند بستر آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور بھی ایک دو چیزیں اس کے متبادل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو چیز نایاب ہو جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ ہی یہ اس کا کتنا فائدہ ہے، اور اس کے بغیر شاید کوئی دوائی بنتی ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، اور یہ ایک نمبر تو ملتا ہی نہیں ہے۔ اکثر یہ جو حضرات ہیں، یہ جو جنگلی حضرات ہیں، یہ خون لے کر اس میں نا وہ خوشبو لا کر وہ نافع بنا کے بیچتے ہیں۔ یہ بہت کم ملتا ہے جو اصلی کو، تو اس کا کوئی اتنا زیادہ بھی فائدہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر مل جائے تو دوائیوں کے ساتھ مل کر کوئی جز بنتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور تو اکثر مریض حضرات جو کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، حکیم حضرات بھی ایسے بڑا چڑھا کے اس کو بیان کرتے ہیں، جی وہ کستوری ہے، جی فلانا، جی مشک ہے، جی اس کے ساتھ دوائی ایسے ہو جائے گی، ایسے کچھ نہیں ہوتا میرے پاس۔ اس کے متبادل چیزیں ڈال لو، دوائی ویسے ہی اثر کرے گی۔ تو یہ فالج لکوے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مکوی قلب بھی ہے، اور مکوی جگر بھی ہے، اور گردہ مثانہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو اس کے فائدے ہیں، لیکن اس کے متبادل جو چیزیں ہیں وہ بھی اتنا ہی کام کرتی ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جسم میں اعتدال بھی پیدا کرتا ہے یہ جو مشک ہے، اور کستوری اس کو کہتے ہیں، مشک یعنی کہ 2-3 نام ہیں۔ تو اس کو استعمال، اس کی خوراک جو ہے ایک رتی ہے، یعنی کہ 1 چاول کا دانہ یا 2 چاول کے دانے بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو کھانا ہو۔ اور اکثر تویز لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خوشبودار تویز جو ہے، یہ جو تویز کرنے والے حضرات ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں اس سے۔ تو اس کے فائدے ہیں، لیکن نایاب ہونے کی وجہ سے تو کوئی بندہ کہ نہیں یہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، تو میرے بھائی اور دوست کے متبادل بھی آپ کام چلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا میرا بھائی؟ تو میرے بھائی اور دوست، اگر کسی میرے بھائی نے کسی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو، کسی قسم کا نسخہ لینا ہو، تو میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس A B C کی دوائی، جس کو ہم کالا جرکان بھی کہتے ہیں، ہیپاٹائٹس C یعنی کہ اس کی دوائی، قبض کی دوائی، گردے کے جن کے ڈائلسس ہوتے ہیں اور جن کو گردے کی درد رہتی ہے ان کے لیے دوائی بالکل فری۔ یہ 4-5 دوائیں ریوا کی ہو گئی، قبض کی ہو گئی، گردے کی درد کی ہو گئی، خارش کی دوائی ہوگی، یہ دوائیاں میرے بھائی اور دوستوں میری بالکل فری ہیں۔ کسی بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو ضرورت ہو، میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈریس مجھے دیں، اور انشاءاللہ 2 دن کے اندر TCS کے ذریعے آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ اور جو زیادہ کمزور حضرات ہیں، جو مرد حضرات ہیں، شادی سے گھبراتے ہیں اور اپنے آپ کو شادی کے قابل نہیں سمجھتے، تو میرا بھائی وہ میرا 40 دن والا کورس یوز کرے، تو اللہ کے فضل سے پہلے دن سے دوائی کھاؤ گا، آپ کو جسم میں طاقت فیل ہوگی، اور انشاءاللہ 40 دن کے اندر آپ بالکل مکمل ٹھیک ہو جاؤ گے، اور دوبارہ کوئی دوائی آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے ساتھ تلا بھی ہوگا اور بعد میں مجھول بھی ہوگا۔ 40 دن پہلے ہوں گے، اس کے بعد اس طرح کا تلا ہوگا، اور پھر بعد میں ایک مجھول کی ڈبی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی گروتھ ہو جائے گی، جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ گروتھ ہو جاتی ہے، ایسے آپ کی گروتھ ہو جائے گی، اور دوبارہ کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
میرے بھائی اور دوستو، نماز کی پابندی کریں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔